قبر کر دی، ان شہر باہر نکال دیے. کسی نے کیا کی کریے، کسی نے کیا کر دیتا جائے تاکہ نہ باہر نکلے گا نہ کلمہ پڑے گا. یہ ہو جائے معاملات ہو رہے سن. اور ابو جہل انہیں کہ میں کیونکہ کمینہ تے چبل میں بڑی بڑی ماراں گا، کیونکہ میں چبل آدمی ہوں نا، چبل میں بڑی ماراں گا. انہاں کہ دسو جی سردار جی، انہیں کہ جی میرا ارادہ یہ ہے کہ سارے قبائل دے سردار بلائے جان، سارے سردار بلا کے آپا یہ میٹنگ کریے دوبارہ، سارے سردار بلائے جان، سارے سب قبیلے جنہ بھی جڑے جڑے سردار ہیں انہوں نے نال لیا جائے، ملاقاتاں کیتیاں جاون، انہوں نے نال ہے کہ آپا انج کرنے ہیں مسلمانوں کے نبی نو آپا پھر قتل کریں گے جدو سارے قبائل اپنے نال مل گئے، جدو سارے سردار اپنے نال مل گئے، ہر قبیلے دا بندہ ایک لو، جدو ہر قبیلے دا بندہ اپنے نال ہوئے گا تے اگر آپا مسلمانوں کے نبی نو آپا شہید کرتے ہیں، قتل نعوذ باللہ کرتے ہیں تے کوئی قبیلہ اٹھے گا حکم واسطے، بدلہ لینے واسطے، تے آپا کہتے ہوں گے تواڈے قبیلے دا بندہ نہیں سی، انہوں پہلے پوچھو کون سی ساڑھے نال، اور آپا میل جول کے نا آپا دیت دے دے ہوں گے تے کام معاملہ ختم ہو جائے گا. اے ابو جہل نے ترغیب لائی ساری اس بات تے، ابو جہل دی بات تے، اور او بڈھا شیطان نے جو بات کڑا ہے جن نے سارے گلاں دا پہلے انکار کیتا ہے. ابو جہل نے کھچ ماری تے ابلیس نے اقرار کیتا آ کر ٹھیک کیتی ہے تے انج کرو. پھر انہوں نے ایویں کیتا، سارے قبیلے دے سردار بندے بلائے انہوں نے تے انہوں نے کہا اج رات نبی پاک مسلمان نبی نو شہید کر دینے. جدو سارے قبیلے دے بندے بلا گئے ہن ابو جہل نے پہرا لا دیتا، حضور پاک دے گھر دا محاصرہ ہو رہا ہے. کریم آقا رؤوف الرحیم سے اپنے گھر کے اندر موجود نے تے باہر تلواراں لے کے ابو جہل دی ساری کوپنی ساری پارٹی یوتی سارے آ گئے، سارے جتنے بھی یوتی سن سارے جمع ہو کے حضور پاک دے گھر دا انہوں نے کر لیا محاصرہ. جدو انہوں نے کیتا محاصرہ اللہ کے پاک نے میرے پاک نبی آپ تک اندر تشریف فرما سن تے حضور پاک اندر علی پاک کو فرما رہے سن علی آج علی بات تبارہ میں بھی کھڑے رہنا انہیں جو فلان دی بھی امانت ہے تے فلان دی بھی امانت ہے انہوں صبح واپس کرتے ہیں تے تم ہی آ رہے بات تبارہ لے کے لوگ کھڑے رہے تے اللہ پاک نبی دا اخلاق کردار سیرت اللہ پاک میں پاک نبی دی دیکھو. اپنا کو دشمن آ جائے اپنا دا قرضہ تے پیسے دینے ہو نا تے اپنے مخالف ہو جائے تے اپنا کہنے ابھی میں تو میں نے گال کٹی تو میرے مخالف چل لیا تو قتل تے دھمکیاں دی دیا لے پیسے نہیں میرے کو لے لے میں تمہیں پیسے نہیں دے رہے میرے کریم آقا بار شہید کرنے واسطے قتل کرنے واسطے تلوارا میں یہ ان کے گھر باہر کھڑے ہو گئے ہیں. اتنے لالی پاک ہے کتنا مہربان نبی ساڈے نبی کو اللہ نے اتنا مہربان بنا کے بھیجا ہے. وہ باہر قتل کرنے واسطے حضور کے گھر آ کے حملہ کرنے واسطے باہر کھڑے ہیں. اللہ جی پاک ہے مہربان نبی دے اخلاق کتنا عال ہے. حضور پاک فرما رہے ہیں علی پاک اور جو باہر قتل کرنے واسطے فلاں فلاں کافر آئے بیٹھے ہیں او فلاں جگہ پہ انہاں دی امانتاں پئیاں نے تے دے کے تو آ جائیں. یہ نہیں فرمایا کہ وہ میرے قتل دا ارادہ لے کے تلواراں لے کے حملہ کرن میرے گھر آ گئے نے تے ہن اج تو بعد کوئی امانت نہیں میرے مصطفی نے یہ نہیں فرمایا. میرے اکرم علی پاک بسترے تے سو جا تے امانتاں کافراں دی فلاں کافراں دی فلاں جنت دی امانتاں پیاں نہیں چیزاں انہاں نوں واپس کر دیویں. اے بھی ایک میرے کریم آقا دے کتنا عجیب و غریب منظر ہے. میرے کریم آقا دے عجیب و غریب شان پاک ہے. این کافر مندر حضور نہیں ہے کلمہ میں زودہ نہیں پڑھ دے امام بھی زودہ نہیں لے آندہ لیکن انہوں نے ایک پتہ صادق بھی ہے کہ امین بھی ہے. اے امانتہ دے خیانت نہیں کرے گا اے امانت دار ہے کلمہ نہیں پڑھتے سن لیکن امانتہ اپنے مصطفیٰ علی کو رکھ دے سن. انہوں علی پاک حضور نے حکم فرمایا کہ علی پاک نے یہ نہیں فرمایا سویا میں زندہ رہاں گا امانتہ دیواں گا نا باقا لوگ کھڑے نے تلوارا لے کے تو میں جو بچن کا تو پھر امانتہ واپس ہونے آئے نا تھا سانی لین دینا دوجہ سانی تو نہ سونے تو سکھا دیا امانتہ دیا گلہ کرتے پہلے ایتا سونے بعد تلوارا لے کے کافر کھڑے نے سونے میں تے انہوں نے شہید کرتے ہیں دکھا دیا امانتہ. میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی تو سمجھا امانتہ کافر بھی واپس کر کے نا تو مدینے آ دے. علی پاک فرماتے ہیں کہ انہیں کافر اور بھی کٹھے ہو جاتے نا میں نے انہوں نے تلواروں میں انہوں ڈالنے سے جنہوں مصطفیٰ نے فرماتے ہیں یقین سے سبحان اللہ کہ کافر نے اور بھی جمع ہو جاندے میں نے موت آ سکتی
نہیں کیوں آپ نے فرمایا مصطفیٰ نے فرما دیتا ہے انہوں نے امانتہ واپس کر کے تو مدینے آ جاویں تے میں انہوں نے امانتہ واپس کر کے ایک بار مدینے ضرور جانا ہے سبحان اللہ علی پاک کو پوچھا گیا وہ کبھی سکون کی نیند سو جائے کہ نہیں کبھی سکون کی نیند آئی کہ نہیں اطمینان کی نیند کبھی آئی کہ نہیں ساری رات جڑے عبادت کرنے والے ساری رات اللہ کو پاک سجدے کرنے والے رات کو یاد کرنے والے ساری رات زندگی اس طرح گزاری کہ اللہ کو پکارتے ہیں عبادت اندر راتاں گزاریاں لیکن علی پاک نے پوچھا کیا زندگی کے اندر کوئی سکون کی نیند بھی آئی کہ نہیں آپ نے اس رات سکون کی نیند آئی یہ رات ہجرت رات تھی میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے بستر سے سو جا فرمایا اطمینان دے نال سکون دے نال جس رات اور ہجرت رات کے ہمیں میں سکون تے اطمینان تے چین نال نیند آئی نا پوری زندگی میں نیند نہیں آئی سبحان اللہ سبحان اللہ او علی پاک بستر سے سو گئے انہوں نے نبی پاک رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان باہر کھڑے نے کافر تے وہ ویکھو نا ایک بندہ اندر کھڑا ہے خطرہ ہے جان دا پھر انہاں دے کول گزرنا ہے تے زیادہ خطرہ ہے میرے رب اللہ رب العالمین میرے مصطفیٰ نے کتنا شان عطا فرمایا وہ تلوار لے کے ظلم قتل واسطے کھڑے نے اللہ نے پاک نبی میرے با نبی وجعلنا من بین ایدی صدم ومن خلف صدم فاغشینا فهم لا یبصرون سبحان اللہ حضور پاک نے مٹی ریت دی بڑی سٹی ریت دی انہاں دی طرف تے او اکھاں تو اندھے ہو گئے فاغشینا فهم لا یبصرون وہ کھلوتے وہ لا یبصرون انہاں نظر ہی نہیں آیا اللہ پاک بھی انہاں دے درمیان سے گزر کے چلے گئے سبحان اللہ سبحان اللہ او میں کھڑے او ایک بھی کافر آیا انہاں نے کہا رے انہاں کہ آج مسلماناں نے ابھی واسے نہیں نکلو دینا آج نکلے گا آج واسے ساڑیاں تلواراں ہوں گے تو سار ہوئے گا اسی قتل کر دینا ہے انہاں کہ اپنے سار دیکھو وہ دواڑے سر گٹا پا کے چلا گیا سبحان اللہ دواڑے سراں کی پا کے او گٹا پا کے چلا گیا سر ویکھو انہاں نے سر ویکھ واقعی مٹی دکھا کر ریت انہاں نے سراں پھر وہ انہاں کہا کہ یہ کی ہو گیا ساڑھے کولو لگ گئے میرے کریم آقا نے تو گزرے تھے کافر بڑے پریشان ہو گئے ساڑھے درباراں دے وچوں گزر کے تے عجیب بات ہے اللہ جی پاک میرے بال ابھی سیدھے یارے غار دی طرف تشریف لے سبحان اللہ اور بڑے ہر مفسر نے بات لکھی ہے میرے کریم آقا دروازے تے پہنچے دروازہ این یہ کھڑکان ہی لگے نے صدیق اکبر دروازہ کھول بھی دیتا سبحان اللہ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق تسی ستے نہیں رات دا وقت ہے تے تسی جاگتے پے جے سونیا اودوں دا ستا ہی نہیں ہے جدوں تسی فرمایا کہ نہ تسی جانے سبحان اللہ 6 مہینے ہو گئے سونے ستے ہی میں تھوڑا انتظار کر رہا ہوں کہ شاید اس رات حضور کو تسی آ سکتے میرے کریم آقا صدیق اکبر نال لیا آپ کو جو اگنی سن آپ نال لگے سفر شروع ہو گیا ہجرت پاک دا میرے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ابو بکر صدیق کو نال لے کے نا سفر شروع کیتا مکہ چھڈیا اللہ پاک میرے با نبی نے مدینہ کی طرف رخ کیتا میرے مصطفیٰ نے تے کافراں جو پروپیگنڈا کر دیتا اور ابو جہل نے اعلان کر دیتا کہ جڑا بندہ مسلماناں دے نبی نو پکڑ کے لے گیا نا تے انہوں 100 اونٹ دیتے جان گے کتنے اونٹ 100 اونٹ دیتے جان گے انعام کے اندر کہ اور بھی اس میں انعام کرامت دیتا جائے گا میرے کریم آقا سفر شروع کیتا ابو بکر صدیق میرے مصطفیٰ دے نال نے کدی سجے جاندے تے کدی کھبے کدی اگے کدی پیچھے میرے مصطفیٰ نے فرمایا صدیق اکبر ایسے کیوں کرنا ہے کدی اگے جانا ہے کدی پیچھے کدی دائیں کدی بائیں تے اس طرح کیوں کرتے ہیں صدیق اکبر فرماتے سونے جب میں خدشہ ہوندا ہے نا خوف ہوندا ہے کہ دشمن تواڈی دائیں طرف حملہ نہ کر دے میں دائیں طرف آ جانا میں خوف ہوندا ہے کہ بائیں طرف حملہ نہ کر دے دشمن میں دے ہو جانا میں خوف ہوندا ہے کہ میں پیچھوں جدے میں خوف آندا سونے میں ادھر ہو جانا پہلے بار میرے تے ہوئے بعد جو تواڈے تک پہنچ جائے سبحان اللہ پہنچ بارے سوچ طرف لوگ شروع ہو گیا میرے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن آپا جانا غار ثور ہے سبحان اللہ غار ثور ایسی غار ہے کہ ان دا ذکر اللہ کے قرآن نے فرمایا ہے سبحان اللہ حالانکہ غار حرا او غار ہے جس غار کے اندر مصطفیٰ تشریف لے کے جاندے سن اور قرآن دی پہلی سورت غار حرا نازل ہوئی سبحان اللہ تے غار حرا دا ذکر قرآن کے اندر نہیں آیا تے غار ثور دا ذکر میرے رب نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے اور سیدنا صدیق اکبر میرے کریم آقا دے نال تے سفر کے غار ثور اتنا لمبا سفر غار ثور تے چڑھ کے جانا کیلے بندے دا چل کے جانا بڑا مشکل ہے
تے میری کری آقا فرماتے ہیں چلے نہیں جاندا صدیق اکبر پتہ کی اب کرنا سونیا پھر میں سواری بن جانا سبحان اللہ کیسی شان ہے صدیق اکبر دی میرے کری آقا دی بارگاہ دے عرض کردا سونیا میں ہن سواری بن جانا تے آپ سواری بنے میرے کریم آقا نو آپ نے کندھے تے اٹھایا اور او گارے سو تے لے گئے ابو بکر صدیق چوک کے میرے مصطفی نو لے گئے ادھر مولا کرام شریف خدا میرے مصطفی فرماندے نے علی پاک 360 بوتلیں بیت اللہ دے وچ لٹکے ہوئے تے تسی میرے کندھے تے آؤ تے تسی جڑا نا آپ بوتل اتارو تے علی پاک دا قدم سونے ایویں نہ کرو تسی میرے میں تواڈے کندھے تے ہونا تے جویں ابو بکر صدیق تواڈے چک کے لے گئے تے تسی اتارے جی میرے مصطفی نے فرمایا کہ میری نبوت دا وزن صدیق اکبر ہی اٹھا سکتا ہے اور کوئی میرا وزن نہیں اٹھا سکتا صدیق اکبر چک کے لے گئے گھر سو کلا بندہ جانا مشکل ہے ان تا راستے بن چکے نے پھر بھی ہوٹل بن چکے نے پانی کا انتظام نہیں چائے کا انتظام نہیں راستے دے گھر سو جاؤ تا کھانے کا انتظام نہیں اور بیٹھ کا بن چکی ہے بندہ بیٹھ کے سا لے کے بندہ اس مقام تے ہون نہیں اس طرح جاندا ہے چائے پی کے پانی پی کے بیٹھ کے سا لے کے بندہ گھر سو اس مقام تے ہونے یہ تو راستے بن چکے نے صدیق اکبر کوئی سال لیا سیدھا میرے مصطفی نے گاڑی سو لے گئے سبحان اللہ تو لے گئے نا اندر جان لگے نا صدیق اکبر اتنا عاشق ہے عرض کرنے سونیا ایویں کرو تسی ایتھے باہر کھڑے ہو تے گار نوں پہلے میں جانا سبحان اللہ میرے مصطفی نے فرمایا میں صدیق تو گار نوں پہلے جا میں مزار میں پہلے جاؤں سبحان اللہ تو گار میں جا کے میری جگہ بنا تے میں مزار میں جا کے میں تیری جگہ بناواں گا سبحان اللہ تو گھر جا کے میں دشمنوں کو بچا تے قیامت تک میں تو اپنا قرب ایسا عطا فرماؤں گا تیرے دشمنوں کو میں بچاواں گا سبحان اللہ آپ گئے سوراخ بند کیتے سوراخ سن دستار اتاری کپڑے بند 70 سوراخ مفسر نے لکھے نے وہ سارے بند کیتے تے ایک رہ گئے ساری صفائی کر کے ایک سوراخ رہ گئے صدیق اکبر نے عرض کی سنیا ہن تسی تشریف اندر لے آؤ میرے کریم آقا گئے اوتھے ابو بکر صدیق نے کیڑی رکھ دتی جس مقام تے سوراخ سی تے میرے کریم آقا جاندے فرمایا ابو بکر صدیق میں تھکیا نہیں آ گئی سبحان اللہ اونچی آواز نال سبحان اللہ میں آرام کرنا ہے ہن صدیق اکبر نے نیت کی یا اللہ تانوں اٹھا کے میں لے آیا چونکہ کہ میں لے کے آیا سونا محبوبہ تے تسی تھک گئے کہ میرے کریم آقا دیکھنا چاہتے سن میرے مصطفی نے صدیق کتنا پیار میرے نال ہے لاجواب تے مہربان نبی دی بارگاہ دے اندر صدیق اکبر کرتے سونیا ساری دنیا دی زندگیاں اللہ مینوں عطا فرما دے پوری دنیا تے اللہ دکھ مینوں عطا فرما دے جنیاں تکلیفاں آزمائشاں آدم علیہ السلام تے لے کے قیامت یا میری بندے تک اللہ نے زندگیاں عطا فرمائیاں نے اللہ نے دکھ بھیجے نے اللہ نے مصیبتاں بھیجے نے اللہ نے امتحان بھیجے سونیا اینا دکھ تکلیفاں زندگیاں اللہ مینوں عطا فرما دے تے سونیا پوری انساناں دی زندگیاں مینوں مل جان پورے انساناں دے دکھ مینوں آ جان سونیا موت میرے کول نہ آوے موت مینوں مارے نہ سونیا تواڈے تک میں کسے نوں پہنچنے دے سبحان اللہ موت مینوں مارے نہ تواڈے تک میں نہیں کسے نوں پہنچ دیواں گا تے میرے کریم آقا نے فرمایا ابو بکر صدیق میں آرام کرنا ہے میرے کریم آقا رو ابو بکر صدیق دی ران مبارک تے سر رکھیا میرے مصطفی آرام فرما رہے ہیں سبحان اللہ صدیق اکبر کے مقام میں کوئی شان کی نہیں میرے مصطفی نے اپنا سر مبارک میرے مصطفی نے ابو بکر صدیق دا ران مبارک رکھیا کہ آرام فرما رہے ہیں اج وہ بی بی اج وہ بندہ ریل دا کیوں کرنے اپا جس لکڑ تے ریل دا پلاسٹر تے ریل دا اگر اپا اس واسطے کرنے ہیں کہ اس ریل تے رب دا قرآن آندا ہے آج بی بی بھی آندی ہے آج بابا بھی آندا ہے اور میاں ریل پیار نہ رکھ ریل محبت نہ رکھ کیوں لکڑ دی ریل ہے کیوں پلاسٹر دی ریل ہے اس واسطے پاپا بھی حیا کردا ہے بی بی بھی حیا کرتی ہے کہ میاں اس لکڑ دی ریل دا حیا اس واسطے نہیں کر رہے ہیں اے بڑی عل ہے بڑی قیمتی ہے نہیں میں کیوں لکڑ دی ریل دا حیا کیتا جا رہا ہے اس واسطے اس لکڑ دی ریل تے رب دا قرآن آندا ہے سبحان اللہ یارو جس لکڑ دی ریل تے رب دا قرآن آوے اگر بندہ اور بیبیاں اس لکڑ دی ریل دا حیا کرن پھر ناوا کو اس دی کیت بندہ مقام کی نہ ہوئے جن دی کوئی دن میں صاحب کے قرآن ساتھ رکھے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ قرآن فرما رہے ہیں اور نبی پاک رام فرما رہے ہیں کی ہویا او سپ انہیں ڈانس مارے انہیں ڈنگیا حضور پاک آپ رام فرما رہے ہیں ابو بکر صدیق آپ موش نہیں ڈنگ ماری جا رہے ہیں
معلوم ہوتا ہے سپاں بھی صدیق نال نہیں بنتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سپاں بھی صدیق نال نہیں بنتے. اور سپاں بھی ادو بھی صدیق نال نہیں بنے, سپ اج بھی صدیق نال نہیں بنے. سپاں بھی صدیق نال نہیں بنتے. وہ سپ ڈنگ گیا, معلوم ہوتا ہے وہ ڈنگن والا ہے, سپ پہ انسان نہیں ہے. انہیں ڈنگ مارے, صدیق نے آکھیا تو اپنا عشق زما, میں اپنا زمانہ. تو اپنا زور لا تو میں اپنا لانا. تیرے کو اگر موت ہے نا تو میری گودی کے اندر حیات ہے. تو اگر دشمن ہے نا تو میری گودی میں مصطفیٰ لیتے ہیں. فرمایا کہ جن نے مجھے ڈنگ مار, صدیق اکبر آپ نے پیر ہلایا نہیں, ایڑی آپ نے ہلائی نہیں. حرام فرمانے نے حضرت پاک آقار دم کی اس نے اتنے مارے, صدیق اکبر دے آنسو جڑے نا حضور پاک گرے. میرے کلیم آقا بیدار ہوئے. اللہ کے پاک میرے بار نبی نے فرمایا ابو بکر صدیق کافی پریشانی تے. ابو بکر صدیق پتہ ہے کہ میرے سونیا موزی ہے, میرا ازلی دشمن ہے. سونیا ساتھ میں ڈنگ مار ہے تو سونیا پہ کو ویڈی آپ سن چکی سی ڈنگ مار مار کے تے آپ بڑے پریشان سن. اللہ کے پاک میرے بار نبی یہ نہیں فرمایا ابو بکر صدیق وہ ناپا مکے جانے ہیں, کسی ہاسپٹل جانے ہیں, جا کے پٹی کروانے ہیں. اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اگر تینوں دا ڈنگ مارے نا سپ نے تے علاج بھی اپنے کو ہے. سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ پٹی نہیں لائے. اللہ کے پاک میرے بار نبی نے ابو بکر صدیق اپنی ایڑی اٹھاؤ. آپ ایڑی ہر کی سامنے کی تھی, میرے کریم آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لب مبارک لائی. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مجھے اتنا پتہ نہیں چلیا میرے مصطفیٰ کا لواب بعد سے لگیا جب تک پہلے گئی. سبحان اللہ. 3 دن تے 3 راتاں جن نے نیکی لئی ہے کسی اور صحابی نے نیکی نہیں لئی. جب ابو بکر صدیق آپ درد ختم ہوگی نا تے حضرت سونیا پیاس لگی. کہ لگی پیاس لگی. جدو پیاس لگی نا ابو بکر صدیق سونے پیاس لگی. میرے دل میں ابو بکر او گھر کے درمیان جا کے پانی پیلا. دیکھیے اکبر کتنا بڑا عاشق ہے. آپ نے کہ سونے آپ مذاق نہ کر رہے تھے. آپ سراغ سارے میں بند کیتے, جھاڑو میں دیتا, صفائی میں کیتی. سونے ادھر پانی کا نام و نشان ہی کوئی نہیں. میرے کریم آقا نے فرمایا جا ابو بکر صدیق چل پہ. وہ صدیق کو ہوتا ہے جو مصطفیٰ کے اشارے سے چلے. سبحان اللہ. آپ دوڑ پہ گئے نا والے سوالوں سے نکل دیتا رہا. دیکھا کہ مٹھے تے فیض تے دودھ تو فیض شہد تو مٹھا ایک پانی کا چشمہ جاری ہے. آپ نے پانی پیتا, پانی پی کے واپس آئے. اللہ کے پاک مہربان نبی نے فرمایا ابو بکر صدیق اے پھر پانی پیا ہے. سبحان اللہ. سونے پیا ہے. میرا تمہیں پتہ ہی پھر پانی پی تو ہے. سونے اللہ جانتا ہے, اللہ کا محبوب جانتا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو میرے اشارے سے چلیا, تو اب کوئی تراز نہیں کیتا بے تو پانی کی تو آیا. میرے کریم آقا نے تو میرے تو اشارے سے چلیا نا تراب رب العالمین نے فرشتے کی ڈیوٹی لائی. جنت فردوس کے نار اللہ نے بارے سور میں رکھ. سبحان اللہ. آپ روک ہیں تو سنیں میرا رب دیا اتنا مقام ہے. میرے کریم آقا نے ایک تیرا مقام رب دیا نہیں ہے. تیرا رب دیا مقام اتنا ہے کہ وہ بندہ 70 نبیوں جیسی عبادت لے آوے, تیرا بغض لے کے آجا آپ نے ساری عبادت رد کر دیں. وہ کافر پیچھے آ گئے, کافر پیچھے آ گئے تے ہن بیٹھے اندر تے ساری کوپنی جوتیاں سارے آ گئے. ہن ابو بکر صدیق دیکھ رہے کہ سارے باہر کوپنی ساری کھڑی ہے تے عرض کرتے ہیں سونیا باہر نہ کافر آ گئے ہیں تے انہاں ہن آپاں نوں نہیں چھوڑنا. تے میرے کریم آقا نے فرمایا ثانی اسنین اذھما فی الغار, اس وقت او یار غار کے اندر ہیں. میرے کریم آقا رو فرمائے کی فرما رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر پریشان کیوں نہ غم کیوں کرنا ہے, اپنے نال اللہ ہے. سبحان اللہ. اپنے نال کون ہے؟ اللہ ہے. صدیق اکبر فرماتے میں دیکھ لیا کافر کھڑے نے. میرے کریم آقا نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو, غم نہ کر, اپنے نال اللہ. سنیا آؤ ہن باہر آ گئے نے. سنے اگر یہ اندر آ گئے پھر کی بنے گا. میرے نال پاک مہربان نبی نے فرمایا ابو بکر صدیق پریشان نہ ہو, اپنے نال رب پہ سنے اندر آ گئے پھر انہاں نے شہید کر دینا ہے. لاجپال نبی نے فرمایا ابو بکر صدیق اگر ایک غار دے اندر آنا ہوئے نا تے آپاں اس غار دی دوسری طرف نکل جاؤں گے. ابو بکر صدیق نے دیکھا نا دوسری طرف پھر کدھر نکل کے جاؤں گے. اگر ادھر کوئی نکلا گے نا تے سامنے کافر کھڑے نے, غار کا بالکل چھوٹی ہے تے
ابو بکر صدیق پریشان نہ ہو، اگر ایک کافر ادھر آ جائیں گے نا آپ پر ادھر نکل جائیں گے۔ صدیق اکبر نے ادھر دیکھتے میرے مصطفیٰ نے اشارہ فرمایا، اللہ کی پاک میں میرا اشارہ سی، نکاح صدیق کی اٹھی لیکن پہلے دوسری طرف سامنے سمندر ہے، کشتی بالکل تیار کھڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر آپ نے کہا یہ تو سمندر کتوں آ گیا، لیکن رب نے اللہ رب العالمین نے پیارا دیتا ہی ایسا ہے، پیارا رب نے اپنے محبوب کی حفاظت ایسی فرمائی، مغرب اللہ نے حکم فرمایا جالا مغرب جالا ہے، اللہ رب العالمین نے حکم دیتا کہ کبوتری آیا، کبوتری نے چلائے آنڈے ان کا اور سارے اس مقام پہ غار سور پہنچ چکے ہیں، انہوں نے آکھیا اگر ہے اس غار دے اندر ہوندے جالا بھی ٹوٹنا سی تے آنڈے بھی ٹوٹنے